السلام علیکم دوستو یکم اپریل کے دن اپریل فول منانے والے اہل اسلام کے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم دین حق اسلام کی روشن تعلیمات کو پس پشت ڈال کر مادر پدر آزاد اغیار کی بے ہودہ اور بد تہذیب عادات و اطوار کے گرویدہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دین اسلام ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹ بول کر اپنے احباب و اقربا کو بے وقوف بنا کر ان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں اور پھر اپنے اس گناہ کو فخری انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یکم اپریل کے روز بولے جانے والے جھوٹ کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اکثر اوقات اپریل فول کا شکار ہونے والے لوگ شدید صدمے میں مبتلا ہو کر جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کئی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے اور گھر کی چار دیواری تک محدود ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی گھروں میں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ مذاق کرنے والے ان سارے ناقابل تلافی گناہ و نقصانات کا چاہتے ہوئے بھی ازالہ و کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ غیروں کی تقلید میں اندھے اکثر مسلمان اپریل فول کی حقیقت سے بھی واقف نہیں۔ دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اپریل فول منانا ہمارے مذہب میں جائز نہیں، لیکن پچھلے چند برسوں سے ہمارے ملک میں یکم اپریل کو منائے جانے والے اپریل فول کے دن سے متعلق انٹرنیٹ پر ای میل، واٹس ایپ پیغامات، آرٹیکلز اور بلاگ وغیرہ غلط اور بے بنیاد واقعات کی شکل میں پھیلائے جاتے رہے ہیں۔ کسی بھی واقعہ کی تصدیق کیے بغیر اس طرح کی معلومات پھیلانا بھی جھوٹ ہے۔ دوستو آج کل سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں اپریل فول کی دردناک حقیقت کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھیں۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں صلیبیں ڈال لیں اور عیسائی نام رکھ لیے۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگیں اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ یکم اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان ممالک میں بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے یکم اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بے وقوف بنایا۔ دوستو ابھی ان ویڈیوز کی کچھ غیر ضروری تفصیلات میں نے حذف کر دی ہیں کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد یہ تمام چیزیں بتانا نہیں بلکہ یکم اپریل کو منائے جانے والے دن کی اصل حقیقت بتانا ہے۔ اسپین کو 12 جنوری 1492 کو عیسائی افواج نے فتح کیا تھا۔ مسلمان 16ویں صدی تک وہاں سے نکالے نہیں گئے تھے، اس لیے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ مسلمانوں کو غرناطہ میں جمع کر کے جہاز میں روانہ کر دیا گیا اور پھر اس جہاز کو یکم اپریل کو بیچ سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے کا حکم 9 اپریل 1609 میں دیا گیا تھا۔ اس طرح اس کا یکم اپریل سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور غلط تصور بھی ویڈیوز میں پھیلایا گیا ہے کہ 1000 سال پہلے جب اسپین کے مسلمان ناقابل شکست تھے اور عیسائیوں کو چونکہ اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے شکست نہیں دے سکتے تو انہوں نے مسلمانوں کو شراب اور تمباکو نوشی میں لگا دیا۔ اس طرح مسلمان کمزور پڑ گئے اور نتیجتاً مسلمانوں کو یکم اپریل 1492 میں اسپین سے ہاتھ دھونا پڑے، جبکہ حقیقت یہ نہیں۔ دوستو تاریخ گواہ ہے کہ اسپین پر عیسائیوں کی فتح یکم نہیں 12 اپریل 1492 کو ہوئی۔ جہاں تک تمباکو نوشی کا تعلق ہے تو اس وقت تک تمباکو دریافت بھی نہیں ہوا تھا۔
جب تمباکو نہیں تھا تو تمباکو نوشی کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات یہ کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ اسپین کے مسلمانوں کی اتنی مضبوط جڑوں کو شراب اور تمباکو نوشی سے کھوکھلا کر دیا جاتا۔ دوستو، اسپین پر قابض ہونے کے لیے فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے 11 سال محنت کے بعد اسپین کو فتح کرنے کی حکمت عملی تشکیل دی تھی۔ دوستو، 1 اپریل کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے یہاں پر صرف 3 حوالے ہی کافی ہیں۔ نمبر 1، بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے اور یہ سال کا پہلا دن ہوا کرتا تھا، اس لیے خوشی میں اس دن کو تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا اور اظہار خوشی کے لیے آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا۔ یہ چیز رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی۔ نمبر 2، انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا میں اس رسم کی ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ معاذ اللہ قدرت ہمارے ساتھ اس طرح مذاق کر کے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ دوستو، ایک تیسری وجہ 19ویں صدی عیسوی کی معروف انسائکلوپیڈیا لاروس نے بیان کی ہے اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور رومیوں کی عدالت میں پیش کیا تو رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمسخر کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو پہلے یہودی سرداروں اور فقیہوں کی عدالت میں پیش کیا گیا، پھر وہ انہیں پیلاطس کی عدالت میں فیصلے کے لیے لے گئے، پھر پیلاطس نے ان کو ہیرودیس کی عدالت میں بھیج دیا اور بالآخر ہیرودیس نے دوبارہ فیصلے کے لیے ان کو پیلاطس ہی کی عدالت میں بھیج دیا۔ لوکا کی انجیل میں اس واقعہ کو اس طرح نقل کیا گیا ہے، اور جو آدمی یسوع کو پکڑی ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا، اور انہوں نے طعنہ سے اور بھی بہت سی باتیں ان کے خلاف کہیں۔ اور انجیل لوکا ہی میں ہیرودیس کا پلاطس کے پاس واپس بھیجنا ان الفاظ میں منقول ہے۔ پھر ہیرودیس نے اپنی سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاطس کے پاس واپس بھیجا۔ دوستو، لاروس کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھیجنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ مذاق کرنا اور انہیں تکلیف پہنچانا تھا۔ چونکہ یہ واقعہ 1 اپریل کو پیش آیا تھا، اس لیے اپریل فول کی رسم در حقیقت اسی شرمناک واقعہ کی یادگار ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ رسم یہودیوں نے جاری کی ہوگی، لیکن یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے کہ جو رسم یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہنسی اڑانے کے لیے جاری کی تھی اس کو عیسائیوں نے کس طرح قبول کر لیا، بلکہ خود اس کو رواج دینے میں شریک ہو گئے، جبکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف رسول بلکہ ابن اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ ان کی دینی بدذوقی کی یا بے ذوقی کی تصویر ہے، جس طرح صلیب کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی شکل سے بھی نفرت ہوتی، لیکن ان پر خدا کی پھٹکار یہ ہوئی کہ اس پر انہوں نے اس طرح تقدس کو پروان چڑھایا کہ وہ ان کے نزدیک مقدس شے بن کر ان کے مقدس مقامات کی زینت بن گئی۔ بس اسی طرح اپریل فول کے سلسلے میں بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کی نکالی شروع کر دی۔ تاریخی اعتبار سے جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، یہ رسم بد اس قابل نہیں کہ اسے فروغ دیا جائے، کیونکہ یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اس کا رشتہ کسی توہم پرستی سے جڑا ہے، جیسا کہ پہلی صورت میں یہ کسی گستاخانہ نظریے اور واقعہ سے جڑا ہوا ہے، دوسری اور تیسری صورت میں اس کے علاوہ یہ رسم اس لیے بھی قابل ترک ہے کہ یہ مندرجہ ذیل کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ مشابہت، جھوٹ، ناحق مذاق اور دوسروں کی اظہار ثانی، دھوکہ اور فریب کاری۔ دوستو، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اپریل فول بہت سے بدترین اور بے حس گناہوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ رسم اس لائق نہیں کہ اسے معاشرے میں فروغ دیا جائے، بلکہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس کا سدباب کیا جائے، کیونکہ اس کی تاریخ پر نظر کرنے سے جہاں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، اسی طرح اللہ عز و جل کی شان میں بھی بڑی گستاخی ہے۔
اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ اور اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔